محمود غزنوی کہتے ہیں میں رات کو گشت پہ تھا، سفر کر رہا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حاشیہ خیال میں کچھ سوال چبھنے لگتے ہیں، اور سوال کوئی ایسا ہونا تو وہ پوچھ لینا چاہیے، تسلی کرنی چاہیے اپنی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوالات کے جوابات تلاش نہیں کرتے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ اتنے ڈبل مائنڈڈ ہونے لگ جاتے ہیں کہ کوئی کسی چیز پر بھی ان کو تسلی نہیں رہتی. محمود غزنوی کہتے ہیں 3 سوال بڑے پریشان کرتے تھے. ایک تو ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ میں واقعی سبکت الدین کا بیٹا ہوں، اور دوسرا خیال یہ آتا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، قیامت واقعی قائم ہوگی. اور تیسرا میں دیکھتا تھا کہ یار یہ مولوی ان کو روٹی کوئی کھلاتا ہے اور رہنے کو جگہ کوئی دیتا ہے، اور اتنی بڑی بات، اتنی بڑی حدیث سناتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ وارث ہیں انبیاء کے. ظاہری حالات کے مطابق کہتے ہیں 3 باتیں بڑی کھٹکتی تھی طبیعت میں، پریشان کرتی. ایک دن میں گشت پہ تھا، رات کا ٹائم تھا. ایک طالب علم کو میں نے دیکھا وہ کہیں بیٹھ کر سبق یاد کر رہا ہے. ایک ہندو بنیے کی دکان تھی کھتری کی، اس کے اندر لالٹین جل رہی تھی. ایک اینٹ نکلی ہوئی تھی، چھوٹا سا روشن دان تھا، تو وہاں سے روشنی چھن چھن کے آتی. طالب علم کے پاس کتاب تھی، وہ سامنے کرتا، روشنی کی عبارت دیکھتا، پھر وہ جا کے یاد کرتا. کہتے میں دور سے اسے دیکھتا آ رہا تھا، پھر میں رک گیا. ویسے میں نے دیکھا ہے پڑھتے بھی زیادہ غریب لوگوں کے بچے، غریب لوگوں کے بچے، ان کے پاس ذرا وسائل، جو ادھار کتاب لے کے پڑھتے ہیں وہ سبق جلدی یاد کرتے ہیں. جن کو آسانی زیادہ ہو جاتی ہے ان کے لیے کئی دفعہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ذہن ہی نہیں جمتا. محمود کہتے ہیں وہ عبارت دیکھتا پھر یاد کرتا. مجھے اس کا شوق علم بھا گیا. میں قریب گیا، میں نے جا کے کہا کہ بیٹا تم لالٹین خرید کیوں نہیں لیتے؟ تو کہتے اس نے چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، گنجائش نہیں ہے. اور پھر وہ تیزی سے قدم بڑھا کے آگے جانے لگا، تو میں نے بازو تھام کے کہا بیٹا اگر تم اجازت دو تو ایک لالٹین کا بندوبست میں کرتا ہوں، ان 2 لوگوں کی ذمہ لگاتا ہوں، جب تیل ختم ہوگا تمہیں تیل پہنچائیں گے. کہتے ہیں اس نے حامی بھی بھری اور بہت زیادہ نہیں، ہلکے لفظوں میں جزاک اللہ کہا. طالب علم رخصت ہو گیا. محمود کہتے ہیں پہلے بھی میں سویا کرتا تھا، پر جتنی اچھی نیند آ جائی نا، عشاء پڑھ کے میں جیسے ہی لیٹا، اتنی خوبصورت نیند، اتنا دل کو سکون. ایک نیکی ہوتی ہے اشتہار چھپوانے کے لیے، نام لکھوانے کے لیے، ایک ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ جو نیکی دل کو سکون دیتی ہے وہی ہوتی ہے جو نیکی فقط اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. کہتے ہیں میں لیٹ گیا، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے آج نصیب کھل جائیں گے. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ولواگاں، خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ پورا میرا کمرہ روشن، خوشبوئیں پھیلنے لگیں. نظر اٹھی تو سامنے بدوحا کا چہرہ موجود ہے. کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے نا، سنیں اللہ جزا دے، ذرا سنیے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نا زیادہ حضور افصح العرب، تھوڑے جملوں میں بڑی بڑی باتیں فرما دیتے ہیں. کہتے ہیں محبوب نے ایک جملہ کہا اور میرے 3 سوالوں کے جواب دیے. محبوب فرمانے لگے او سبکت گین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت میں تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں میرے 3 مسئلے حل ہو گئے. بیٹا کس کا ہوں، قیامت بھی آئے گی، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اپنے انداز میں تھوڑی سی، ایسا نہیں ہے کہ مدارس میں کمزوریاں نہیں، کوتاہیاں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں بشری تقاضے بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی پراپوگیٹ کی جاتی ہے، جتنا بتلایا دکھایا جاتا ہے. ہمیں تھوڑا سا وابستہ ہونا چاہیے مدارس سے. اور میں آپ سے عرض کروں، تھوڑا سا ٹائم گزرے گا، تھوڑا سا آپ دیکھیں گے ابھی بھی سب سے زیادہ ایم فل مدارس کے بچے کر رہے ہیں، سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کی طرف مدارس کے بچے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ. اور تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں، آپ دیکھیں گے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی.